الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین تھے پرندے سو بسو تھے پرندے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے گفتگو بلغ العلا بکمالہ تھے پرندے سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے گفتگو بلغ العلا بکمالہ اور تھی منور سبھی فضا جہاں تک اٹھتی تھی نگاہ آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ اور بلبلیں بھی اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں پڑھ رہی تھی اپنے ہی شوق میں حسنت جمیع خصالہ اور چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ آواز بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور صدیق عکس حسن کمال محمد است صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اور یا رسول اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یا رسول اللہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی اور بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں کہ کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے آج بھی ان کے ٹکڑوں پہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے آج بھی ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع معظم تاجدار کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد قابل سادہ احترام برادران زیواکار جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں یہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ ایصال ثواب انعقاد پذیر ہے خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں مالک لم یزل مرحوم کے درجات کے اندر بلندیاں عطا فرمائے ان کی کامل اور اکمل بخشش اور مغفرت فرمائے
والدین بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی اولادیں پیچھے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ حضور نبی رحمت کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت اس کا نامہ عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ فرمایا 3 عمل ایسے ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اس بندے کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا صدقہ جاریہ، کوئی ایسا عمل دنیا کے اندر وہ کر گیا، ایسا صدقہ دے گیا کہ جب تک وہ صدقہ جاریہ لوگ اس سے نفع حاصل کرتے رہے، دنیا والے اس سے نفع لیتے رہے، فرمایا جب تک لوگ اس سے نفع حاصل کریں گے اس وقت تک رب العالمین اس بندہ خدا کے نامہ عمل کے اندر قبر کے اندر بھی نیکیاں لکھتا رہے گا۔ میں دوسرا اس کا علم نافع، چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، فرمایا علم نافع، ایسا علم دنیا کے اندر چھوڑ گیا، دنیا والوں کو سکھلا گیا، فرمایا جب تک وہ اس علم سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، فرمایا اس بندے خدا کے قبر کے اندر بھی درجات کے اندر بلندیاں ہوتی رہیں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ تیسرا عمل کون سا ہے جس کا اجر اور نیکیاں رب قبر کے اندر بھی بندے کو دیتا ہے؟ فرمایا اس کی نیک اولاد، جس کے لیے ہر وقت انسان دعا کرتا ہے مالک اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ اولاد رب سے مانگی کیوں جاتی ہے؟ فرمایا اس لیے مانگی جاتی ہے جب دنیا سے جاؤ گے تو وہ پیچھے تمہارے لیے ہاتھ اٹھانے والی ہوتی ہے۔ فرمایا نیک اولاد جب ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرتی ہے مالک میرے والد کو یا میری والدہ کو بخش دے، فرمایا اس کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، رب العالمین اس کی وہ دعا فرشتوں کے نورانی تھالوں کی ضرورت کے اندر اس کی بارگاہ کے اندر لے جاتا ہے۔ فرشتے جب اس بندہ خدا کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں نورانی تھال لے کر، وہ دعا لے کر، فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اس وقت اس بندے سے اگر سوال کیا جائے یہ جو تحفہ تیرے اہل و عیال نے بھیجا ہے، تیرے رشتہ داروں نے بھیجا ہے دعا کی صورت کے اندر، فرمایا یہ تحفہ ہمیں واپس کر دے اور دنیا و معافیہ، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے لے لے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ اس بات کو، اس آفر کو ٹھکرا دیتا ہے، دنیا و معافیہ اپنے پاس رکھو، جو میرے اہل و عیال نے میری طرف تحفہ بھیجا وہ مجھے دے دو۔ فرمایا قبر کے اندر جو مردہ ہوتا ہے وہ ڈوبنے والے کی مثل ہوتا ہے، جس طرح ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا مل جائے وہ اسے پہاڑ سمجھتا ہے، فرمایا ڈوبنے والے کی مثل ہوتا ہے قبر کے اندر بندہ۔ جب اہل و عیال کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو حضور فرماتے ہیں اس وقت وہ اس کو اس طرح خوشی ہوتی ہے کہ دنیا و معافیہ اگر بندے کو مل جائے اتنی خوشی اس بندے کو نہیں ہوتی جتنی اس دعا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا وہ قبر کے اندر انتظار کے اندر ہوتا ہے کب میرے اہل و عیال میری طرف دعا کرتے ہیں۔ یہ مرحومین بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کے اہل و عیال انہیں ہر وقت یاد رکھتے ہیں، کہ ہر وقت ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، جب بھی موقع بنے ان کے لیے جو کچھ پڑھا جائے ان کو اصال ثواب کر دیا کرتے ہیں۔ میں وہ دعا کے منتظر ہوتے ہیں۔ آج ہم سب مل کر بیٹھے ان کی اصال ثواب کے لیے، جو ہم پڑھیں گے، جو پڑھایا ہوگا وہ ان کے لیے اصال ثواب کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے اس محفل کو آنے کو، مل بیٹھنے کو، ذکر اذکار کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس بزم کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ محمد وسیم صاحب سے